دشمن اس نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ مسلسل لگا ہوا ہے، لیکن ہمارے اندر کے کچھ البیلے لوگ یہ بھی پیش ہیں۔ ہم نے پچھلے 20-30 سالوں میں 2-3 دہائیوں میں بالخصوص جہالت کو اتنا پروموٹ کیا ہے کہ اب آج کے دور میں میرے جیسا ایک دین کا طالب علم جب کتاب پڑھتا ہے یا دکھاتا ہے تو ہماری قوم آگے سے عجیب تاثرات دیتی ہے اور فیلنگز بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ اب ہم دلیل، کتاب، قرآن، سنت اور کتابوں کی بات کریں تو لوگ عجیب آگے سے رنگ دکھاتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے جاہل قسم کے قاریوں کو، جاہل قسم کے نعتخوانوں کو، جاہل قسم کے خطیبوں کو اور جہالت کے پلندے پیروں کو ہم نے ہول سیل ریٹ پہ پروموٹ کیا ہے، تھوک کے حساب سے ہم نے منڈی لگائی ہوئی ہے۔ اب اس قوم کو دوڑے، مائیے، شعر و شاعری، قصے، کہانیاں، کان پہ ہاتھ رکھ کے بس سریں، ترنم، طرزیں اور کٹے سنا سنا کے اتنا پست کر دیا ہے اور اتنا گرا دیا ہے کہ اب ان کے سامنے ہم دلیل کی عظمت جب کھولتے ہیں تو یہ فوراً پسپا ہوتے نظر آتے، ہتھیار ڈالتے نظر آتے، اوازاری، بوریت، سستی، لاپرواہی اور تکاسل کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے۔ یہ صورتحال بن چکی ہے اور میں بالکل سادہ یہ گزارش کرتا ہوں، میں شعر کے خلاف نہیں، میں کلام کے خلاف نہیں ہوں، ہم کلام خود پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، نبی علیہ السلام کی نعتیں ہمارا ایمان ہے۔ امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہدایت بخشش میں نے اپنے مدرسہ کے بچوں کو سبق میں پڑھایا ہے، مجھے زبانی یاد ہے ہدایت بخشش۔ پر یاد رکھنا، اقبال کے پاس ایک بندہ آیا نا، ڈاکٹر اقبال کے پاس، اور آ کے کہتا ہے، اقبال جب لاہور علامہ اقبال روڈ پہ اقبال رہتے تھے، اس زمانے کی بات ہے، بندہ آیا کہ کہتا ہے، اقبال جب سے میں نے تیرا کلام پڑھا ہے نا تو میں باقی کلاموں کو بھول گیا۔ اقبال ہنس پڑا اور مسکرا کے کہتا ہے، کاش تو رب کا قرآن پڑھ لیتا، پھر تو اقبال کو بھی بھول جاتا، اللہ کا کلام پڑھ لیتا۔ برخور از قرآن اگر خواہی تو بات، در ضمیرش دیدہ ما بے حیات، ملت را رفت چون آئین سے دست، مثل خاک جزائے او از ہم شکست، ہستی مسلم سے آئین است و بس، باطن دین نبی این است و بس، برگ گل شد جوز آئین بستہ شد، گل سے آئین بستہ شد، گل دستہ شد، نغمہ ضبط صدا پیداستے، ضبط چو رفت صدا غوغاستے، در گلوے ما نفس موج حواست، چو ہوا پابندے نے گردن نواز، تو حمیدانی کے آئینے تو چیز، زیر گردو سر تمکینے تو چیز، آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست و قدیم، نسخہ اسرار تکوین حیات۔ میں ایک نہیں 1000 شعر اقبال کا صرف قرآن کی عظمت پر ابھی فارسی میں زبانی سنا سکتا ہوں۔ قرآن، حدیث، یہ ہے ہمارے دین کے بنیادی سورسز، ہمارے بنیادی ماخذ۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، شعر و شاعری کے میں جو قرآن کے مطابق ہو، میں اس کے خلاف نہیں،
پر ہر جگہ، ہر بستی، ہر قریہ، ہر تھا، ہر مقام پر میں یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں اور یہاں بھی کہنے لگا ہوں کہ یاد رکھ لو اہل سنت، عقیدہ دوڑے مائیوں شعر و شاعری اور قصے کہانیوں سے نہیں بنتا، عقیدہ قرآن و سنت کی دلیلوں سے بنتا ہے۔ عقیدہ سیکھو، میں یہ نہیں آپ کے یہاں کہہ رہا ہوں، میں آزما کے کہہ رہا ہوں، وہ ایک نہیں شاید 100 خطیب لے آؤ کہ جن سے تقریریں کرواؤ تو 1000 قسم کی ان کو سریں آتی ہیں، طرزیں آتی ہیں، میں ان کو بٹھا کے صرف 2 منٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ کو کر کے دکھا دوں، وہی جس کی خطابت بڑی دھواں دار ہوتی ہے۔ آپ اس سے پوچھیں نا اسلامک فنڈامنٹلز کیا ہے، رولز کیا ہے، بیسک ریگولیشنز کیا ہے، عقائد اسلامیہ کیا ہے، ضروریات دین کتنے ہیں، ضروریات اہل سنت کتنے ہیں، ذرا موٹا موٹا تعارف کرو، عقائد قطعیہ کتنے، ظنیہ کتنے، ایمانیات کی تفصیل کیا ہے۔ وہی جو کان پہ ہاتھ رکھ کے 40,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہا تھا نا سور میں، طرز میں، ترنم میں، اب یہ سوال کر کے دیکھیں وہ ایسے گرے گا جیسے کسی کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں، اس طرح وہ بے بس ہو جائے گا۔ یہ ہماری قوم کے ساتھ یہ حال کر دیا گیا۔ الحمدللہ مجھے طرز آتی ہے، سر آتی ہے، میں بھی طرز سے تقریر کر سکتا ہوں، میں ہاں ایک زمانے تک کرتا بھی رہا، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ ابھی بھی کئی دوست کہتے ہیں، میں نے کہا بھئی جہاں طرز میں بمشکل ایک حدیث سناتا تھا نا، طرز کے بغیر کوشش ہوتی ہے وہاں 4 حدیثیں سنا دوں، میری سر رہ جائے۔ ہم نبی علیہ السلام کے فرامین کی سر ذرا زیادہ لے لیتے ہیں، قرآن کی سر زیادہ لے لیتے ہیں، عقیدہ زیادہ پڑھ لیتے ہیں۔